اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن جل شانہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری آیت ہے آیت نمبر 10 البقرہ۔ وہی سیاق و سباق ہے، منافقین سے مخاطب ہیں اللہ پاک، اور ان کے بارے میں آیات نازل ہو رہی ہیں، اور آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو آگاہ ہیں، اللہ اپنے پیغمبر کو بھی آگاہ کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں کے مرض کے بارے میں، اور یہ اس وقت کے حالات بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی بشارت، یا بشارت تو نہیں کہہ سکتے، ان چیزوں کی جس کو کہیں آگاہی دے، لفظ غلط استعمال کیا، بشارت تو خوشخبری ہوتی ہے، آگاہی اس زمانے کے دور کے بارے میں بھی اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے فرماتے تھے کہ مجھے اپنی جو قوم ہے یا جو مجھے اپنی امت ہے ان کے بارے میں مجھے ان چیزوں کا خدشہ ہے کہ وہ کن کن چیزوں کی وجہ سے ان کو بھی نقصان ہوگا، اور وہ چیزیں تب بھی تھیں، اب بھی ہیں، وہ معاملات تب بھی تھے، اب بھی ہیں۔ وہی سارے فرقے، مصیبتیں، مشرکین، سونیت، اسرائیلیت، وہ سب چیزیں ظاہر ختم تو نہیں ہوئی، لوگ بڑھ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، مسئلے بڑھ رہے ہیں، فساد بڑھ رہے ہیں، منافقت بڑھ رہی ہے، تو ہر چیز بڑھ رہی ہے۔ تو لیکن چونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تو ہم اس وقت کے حساب سے پہلے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو پھر ہم آگے، یہ میں نے تھوڑا سا سیاق و سباق آپ کو بتایا اس لیے کیونکہ ابھی آگے ہم نے اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے، اس آیت کو۔ تو فی بیچ قلوبہم، ان کے دلوں کے، مرض بیماری ہے، فزادہم بڑھا دی گئی، اللہ نے مرضا مرض کو، بیماری کو، اور لہم واسطے ان کے عذاب عذاب ہے۔ جب بن آ جاتا ہے تو شدت ویسے ہی آ جاتی ہے، علیم درد دینے والا، پھر شدت، بما سبب، اب یہ میم اور بے آگے پیچھے پھر ہیں تو یہاں اس کا مطلب سبب بنتا ہے، علیم بما کانو یکذبون، بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب، بما سبب اس کے، کانو کانا کی جمع ہے، یکذبون، کاف سے بے، ازال بے اس کا روٹ ہے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، یکذبون جھوٹ بولنے والے یا جھوٹ بولتے ہیں، مفعول ہے یہاں پہ۔ تو اب یہ انہی لوگوں، انہی منافقین کا ذکر ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اور اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب اس میں سمجھنے کی باتیں، قلب کا ذکر پیچھے بھی ہو چکا میرے خیال میں، یا آئی تھنک آگے، چونکہ میں نے آگے کافی پڑھا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ پیچھے ہو چکا کہ نہیں، لیکن قلب کو میں آج ادھر سمجھا دوں۔ قلب بیسیکلی یہ روح کا دل ہوتا ہے، روح کا دل ہوتا ہے، اور یہ جو عام خون کا لوتھڑا یا خون کے پمپ ہے، سپلائر ہے، یہ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے نفس کو سمجھایا، نفس ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک شیطان، انویزیبل چیز جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں، وہ نفس کو ٹریک کرتا ہے، وہ نفس کا ٹریکر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ شیطانی افعال ہوتے ہیں، روح جو چونکہ پاک ہوتی ہے، تو یہ دو اینٹیٹیز ایسی ہیں ہماری باڈی میں جو انویزیبلی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جو نفس کی جو جگہ ہے وہ ہمارے دماغ میں ہے، وہ ہمیں تھاٹس دیتا ہے۔ تو وہ جو شیطان وسپرنگ کرتا ہے، ہمزاد وسپرنگ کرتا ہے، تو وہ ہمارے دماغ کو جب
اس کے سگنلز جاتے ہیں تو وہ ہماری باڈی اس طرح ریئیکٹ کرنی شروع ہو جاتی ہے۔ قلب جو ہے یہ چونکہ روح کی جگہ ہے اور روح کا میں یہ پیوست ہوتی ہے، تو جس کا نفس برائیوں میں زیادہ ہوتا ہے یا بہت جکڑا ہوا ہوتا ہے یا بہت جس کو کہیں نا گناہوں کی طرف ہوتا ہے، تو اس کا قلب بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر قلب اس کا ریئل جس کو پریکٹسنگ قلب ہوتا ہے نا، جو اللہ کی عبادات میں اور اللہ سے خشیت رکھنے والا مومنین، صادقین، صالحین، اس کیفیت سے وہ منافقین، منکرین اور اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مرض۔ قلب میں قلب بھی سمجھا دیا اور مرض بھی سمجھا دیا۔ جب قلب میں مرض ہوتا ہے تو وہ ایسے مرض نہیں ہوتا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، کیونکہ اگر اس میں ہو تو وہ تو آپ یہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر کہ اس کی وینز بلاک ہیں، اس کی آرٹریز بلاک ہیں، اس کا یہ ہے وہ ہے، تو وہ تو پھر ہارٹ اٹیک اسی وقت آ جاتا، وہ مر جاتا۔ لیکن اگر اس والے قلب میں مرض نہیں ہے، یہ روحانی قلب میں مرض ہے۔ اور روحانی قلب کے کیا مرض ہوتے ہیں، وہ کیا بیماریاں ہوتی ہیں روحانی قلب کی؟ روحانی قلب کی یہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ اس میں حسد، بغض، کینہ، فساد، منافقت، جھوٹ، اس قسم کی جو روحانی بیماریاں ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی تو روح بیمار ہے، تو وہ روح اسی لیے بیمار ہوتی ہے، اس کے قلب میں مرض ہوتے ہیں، تو وہ پوری اس کی روح بیمار ہوتی ہے۔ تو جب روح بیمار ہوتی ہے، روح سٹرونگ نہیں ہوتی، تو نفس کا اس پہ غلبہ ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ شیطانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس میں وہ بندے اور شیطان میں بلکہ شیطان تو چلو ہے ہی شیطان نا، اور کافر تو ہے ہی کافر، یہودی بھی یہودی ہے، نصرانی بھی نصرانی ہے، باقی مذاہب کے بھی ان مذاہب سے وہ تو مانتے تو ہیں کہ ہم اس مذہب کے ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، ایتھیسٹ بھی مانتا تو ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، میں نہیں مانتا۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ تو مطلب آپ میں بیٹھیں گے، اٹھیں گے اور مانیں گے کہ ہم جی مسلمان ہیں، اور پھر آپ کو نقصان بھی پہنچ جائیں گے اور ان کے دلوں میں مرض بھی ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ پاک بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ہم پچھلی آیتوں میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں ان کے بارے میں، حدیث اور قرآنی آیات بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بچائے رکھے ایسے لوگوں کے شر سے بھی، اور ہمیں بھی ان بیماریوں سے اللہ پاک بچائے رکھیں۔ وَلَهُمْ، تو ان کے یہ مرض بڑھ گئے، وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے عذاب ہم نے پڑھا۔ عذاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے سزا، اللہ کی طرف سے ایک مقررہ سزا جو کہ موت کے فوراً بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ مرض الموت میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو تو دنیا میں بھی ہم نے عذاب پاتے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو ہمیں اللہ پاک بچائے رکھے، ہم سب گنہگار لوگ ہیں، اور اللہ پاک ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں صالحین صدیقین میں شامل فرمائے۔ تو یہ عذاب جو ہے درد دینے والا عذاب، اب علیم عذاب تو عذابن تو ہے شدید عذاب یہ، لیکن علیم کیا ہے؟ علیم وہ درد ہے یا وہ تکلیف ہے جو ہمیشہ رہے، فار ایور ایگزسٹنس جس کی ہو، اور جو بہت شدید ہو، مطلب جو کسی صورت بھی کم نہ ہو، جس کے کم ہونے کی کوئی صورت ہی نہ ہو، تو وہ علیم میں آ جاتا ہے۔ مطلب عذابن علیم، یہ عین سے علیم نہیں ہے، یہ الف سے علیم ہے نا، تو اس لیے عین سے تو علیم ہو تو اس کا پیارا مطلب ہے، تو یہ علیم جو ہے الف سے ہے، تو یہ فار ایور ایگزسٹڈ درد، جو ہمیشہ درد رہنے والا اور ہمیشہ آپ کو انتہا کی تکلیف دینے والا۔ تو یہ ہے کانو، کانا کی جمع ہے کانو، تو تھے وہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ پاک کا یہ آیت ہے، یکذبون، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، ان کو کس کے سبب بہت دکھ دینے والا عذاب ہے کہ ایک تو وہ منافق تھے، دوسرا کیا کرتے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اس سے دیکھیں کہ اللہ پاک نے جھوٹے پہ بھی کتنا سخت عذاب میں مبتلا کیا ہے، جھوٹے کو بھی، کہ ایک تو وہ تھے منافق کہ ان کے دل میں کچھ تھا اور منہ پہ کچھ تھا، اور دوسرا وہ جھوٹ بھی بول رہے تھے۔ جھوٹ کس سے بول رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول رہے تھے، اللہ سے جھوٹ بول رہے تھے، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے تھے۔
تو مطلب جھوٹے پہ بھی اللہ کی لعنت ہو گئی اور یہ بھی. تو اس میں یہ سمجھنے کی باتیں تھیں, ہوپ فلی سمجھ آ گئی ہوگی. بھی تھوڑا سے اس کے میں ریفرنس میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو قرآن میں ہے کہ سورہ توبہ میں ہے 125 نمبر آیت ہے, اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اپنی گمراہی میں مزید بڑھ گئے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ, اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اپنی گمراہی میں کیا ہو گیا, مزید بڑھ گئے. مطلب یہ ایک ایسا راستہ ہے گمراہی کا کہ اس پہ اگر ایک دفعہ بندہ پھنس گیا نا, اور اس نے توبہ بھی نہ کی اور اس نے اللہ کو راضی نہ کیا, تو یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ یہ تو بس آپ دلدل ہے, مطلب اس میں آپ دھستے چلے جائیں گے, اس قدر یہ خطرناک بیماری ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے, ایسی بات نہ کرو جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے. مطلب ایسی بات ان لوگوں کو نہ کرو کہ اب اگر ان کے دل میں بیماری ہے, بغض ہے, حسد ہے, تو وہ تو کہیں گے بس ٹھیک ہے ہم معاف ہو جائیں گے, ہم تو مسلمان, ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا تھے. تو ان کو دلاسا بھی نہیں دینا, ان کو باقاعدہ وارن کرنا ہے کہ یو آر رانگ. تو اچھا, دوسرا سورہ الصف میں ہے آیت نمبر 5, جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. دیکھیں یہ اب کتنی بڑی بات ہے کہ جب ایک بندہ خود ٹیڑھا ہونا کیا ہے کہ آپ نے ایک غلطی کی, ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں. مطلب آپ غلطی بھی کر رہے ہیں, آپ گناہ بھی کر رہے ہیں, آپ دلوں میں بغض بھی رکھ رہے ہیں, آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, آپ حسد بھی کر رہے ہیں, آپ فساد بھی کر رہے ہیں, آپ منافقت بھی کر رہے ہیں, اور پھر اس پہ کیا کریں, پھر اس پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مطلب اکڑ بھی رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کر دیا, تو اللہ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا. ٹیڑھا کیا کر دیا, دوسری طرف, اسی طرف موڑ دیا جس طرف وہ جانا چاہ رہے تھے, تو اسی طرف اس کی ڈائریکشن ٹیڑھی کر دی. ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے, تو ایسے لوگ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے. یہ اب دل کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر آپ کا دل صحیح ہے تو آپ کا سارا جسم صحیح, بلڈ سرکولیشن ساری صحیح ہے, اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی مثال آپ کو دل سے دی, ٹھیک ہے, کہ وہ دل ہے. اب قلب کی مثال آپ کو دل سے کیوں دے رہے ہیں, آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے دل کے معاملات ٹھیک ہیں تو آپ کی پوری باڈی, جس طرح آپ کے بلڈ سرکولیشن صحیح جاتا ہے, آپ اچھا فیل کرتے ہیں, آپ ہیلدی فیل کرتے ہیں, تو اگر آپ کے قلب میں ٹیڑھی ہو گئی تو آپ کے پورے روحانی معاملات ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر کے جو قلبی روحانی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اس طرح نفاق کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں, جب بات کرے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے توڑ دے, اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. ٹھیک ہے, یہ ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ہے. اور میں بار بار بچ کے رہنے کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم ایسی دنیا اور ایسے معاملات میں رہ رہے ہیں نا جس میں ہمیں ہر روز اس قسم کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. لیکن ہم چونکہ اللہ سے ڈرنے والے یا خشیت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی کے ساتھ قطع رحمی بھی نہیں کرنا چاہتے, کسی کے ساتھ برا رویہ بھی نہیں کرنا چاہتے, کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے. تو ایسے لوگوں سے کیا کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بس دور رکھیں, اور اتنا تعلق رکھنا چاہیے جتنا ضروری ہے, جس سے بس تعلق بھی نہ ٹوٹے, تعلق کی ڈور بھی بندی رہے, اور آپ کا تعلق بھی نہ ٹوٹے, اور آپ بس اپنے معاملات اللہ کی طرف کریں, اور ایسے لوگوں سے سائٹ پہ ہو جائیں. کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ آپ سائٹ, جو دنیا دار لوگ ہیں اور جو آپ کو دنیا داری میں الجھاتے ہیں اور آپ کے دینی معاملات سے آپ کو دور کرتے ہیں, وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں اگر آپ سمجھیں تو. اچھا, ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ
دل کے صاف ہونے کے لیے اللہ پاک نے بڑی پیاری دعا فرمائی ہے قلب کی صفائی کے لیے، اے اللہ میرے قلب کو نفاق سے پاک کر دے اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے۔ یہ دیکھیں یہ اس آیت پر کتنی فٹ ہو رہی ہے یہ والی حدیث پاک، یہ مسند احمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ قرآنی آیات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح سے اس کو ایکسپلین بھی کی ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات جو میں کرتا ہوں وہ میں نہیں کرتا، وہ مطلب وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ وہی قرآن پاک میں آیات ہیں، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو انہوں نے لوگوں کو پھر ایکسپلین کی ہوئی ہیں، بتائی ہوئی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو نفاق، حسد، بغض، کینہ سے پاک کریں، ایمان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے اگر اقرار کرتے ہیں تو اپنے اعمال بھی درست رکھیں، اپنی قلبی روحانی معاملات کو بھی درست رکھیں، اپنی نیتوں کو بھی درست رکھیں، کیونکہ اگر نیتیں ہی درست نہیں ہیں تو اللہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے نیت صحیح نہیں ہے تو آپ بے شک کتنے بھی نیک عمل کرو، آپ کے نیک عمل اگر دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں تو آپ بے شک وہ نیک عمل آپ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے آپ کو اپنی ذات کو اونچا کرنا ہے تو آپ کتنے بھی نیک اعمال کر لیں وہ بے فائدہ ہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کا نام، اللہ کے کلام کو اونچا کرنا ہے تو اللہ نے پھر آپ کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کریں گے، آپ کو بے عزت نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو، اپنی دین کو، اپنی دنیا کو، اپنی ہر سانس کو، اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور ہماری ہر سوچ، ہمارے ہر عمل، ہمارے ہر معاملے، ہمارے روح، ذہن، سوچ، نیتوں میں ہر وقت اللہ اول ہوں۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، حدیث، ان چیزوں میں، ہماری سوچوں میں، ہماری باتوں میں، ہمارے عمل میں اللہ پہلے نمبر پر ہوں، پھر دوسرے معاملات، دنیاوی معاملات، اس سے ہم نے کنارہ نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں جو اللہ کے کام کر رہے ہیں، وہ دنیا بھی ساتھ ساتھ نبھا رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے کام بھی نہیں پیچھے کرے، وہ پرائم اللہ کو رکھتے ہیں، اللہ کے کاموں کو رکھتے ہیں اور باقی چیزوں کو سیکنڈری، تھرڈ، فورتھ اس لیول پہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں منافقین اور حاسد، بغض، جھوٹ اور ان معاملات سے جو دلوں میں مرض رکھنے والے معاملات ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے رکھے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔